ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کریں، انکوائری کمیشن بنانے سے پہلے ہم سے پوچھا تک نہیں کیا۔ مبینہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف سماعت کے دوران چیف جسٹس کا شکوہ، ریمارکس دیے اینڈیبل ٹویٹر ہینڈل کا پتہ کریں کہ وہ ملک یا بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ حکومت نے مفروضے کی بنیاد پر کہا کہ ریکارڈنگ قانونی طریقے سے کی گئی۔ جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا، کیا آڈیوز کی تحقیقات کیے بغیر میڈیا پر ان کی تشہیر کی جا سکتی ہے؟ ایسے نہیں ہوتا کہ جج پر کوئی اعتراض اٹھائے اور جج بینچ سے الگ ہو جائے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں بجٹ پر ڈیڈ لاک برقرار، آئی ایم ایف سے ورچوئل مذاکرات میں ویکینڈ کے درمیان پیش رفت نہ ہو سکی۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدے پر جلد دستخط کرنے کی اپیل کر دی۔ آئی ایم ایف نے 9ویں اور 10ویں جائزے کو یکجا کرنے کا عندیہ دے دیا۔ پاکستان پہلے 9ویں جائزے کو اکیلا مکمل کرنے کا خواہش مند۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، وزارت خزانہ کی آئندہ بجٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ کمیٹی نے 49 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اجلاس۔ وزیر اعظم نے فکسڈ ٹیکس رجیم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، فوری سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ نے کے الیکٹرک نجکاری کے خلاف درخواست نمٹا دی، جماعت اسلامی کو متعلقہ فورم پر رجوع کرنے کی مہلت۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے الیکٹرک کی نجکاری کے خلاف یہ مقدمہ کیوں ٹیک اپ کرے۔ جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں موجود ہے، پارلیمنٹ میں ہی نجکاری کا معاملہ اٹھائے۔ درخواست حکومت کی معاشی پالیسی کے خلاف ہے، پارلیمنٹ کا احترام ہونا چاہیے۔ جناح ہاؤس پر حملہ اور جلاؤ گھراؤ، ایک اور شرپسند منظر عام پر آ گیا۔ ملزم علی شان نے قائد سے منسوب نوادرات کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ادھر جہلم میں پولیس کی کارروائی، فواز چودھری کے قریبی ساتھی اور سابق ایم پی اے چودھری سکلین رہائی کے بعد جیل کے باہر سے دوبارہ گرفتار۔ عسکری پلازہ لاہور میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے یاسمین راشد کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی۔ پولیس نے عدالت سے یاسمین راشد کو شامل تفتیش کرنے کی استدعا کی تھی۔ بدھ کے روز تفتیشی ٹیم ڈاکٹر یاسمین راشد سے کوٹ لکھپت جیل میں تحقیقات کرے گی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں مزید 823 افراد کی گرفتاری کا ٹاسک ایس پیز کو دے دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو فوری رہا کرنے کا حکم، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما کی رہائی کا حکم دیا۔ عدالت میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی گوہر بانو قریشی اور وکیل پیش ہوئے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کسی اور ایم پی او آرڈر کے تحت گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت نے ڈی سی راولپنڈی کے 3 ایم پی او آرڈر کالعدم قرار دے دیے۔ بشرا بی بی کی دوست فرح گوگی گاڑیوں کی شوقین نکلی، سب سے زیادہ 22 گاڑیاں فرح گوگی کے نام رجسٹرڈ۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس کی تحقیقات جاری، چیئرمین تحریک انصاف بشرا بی بی، فرح گوگی، شہزاد اکبر سمیت پی ٹی آئی کے 25 رہنماؤں کے نام پر گاڑیوں کی تفصیلات محکمہ ایکسائز نے نیب کو بھجوا دی۔ کرپشن کیس میں چودھری پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کا مجسٹریٹ کا اقدام چیلنج، محکمہ اینٹی کرپشن کی استدعا پر محکمہ پروسیکیوشن نے مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا، پرویز الہی کے خلاف سڑکوں کی تعمیر میں کمیشن اور اختیارات سے تجاوز کے واضح ثبوت موجود ہے۔ ملزم سے تفتیش مکمل کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ قانونی تقاضا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آئین کی سنگین خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کے کیس میں درخواست گزار عبدالرزاق شر ایڈوکیٹ کوئٹہ میں قتل، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبائی وزیر داخلہ نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ یہ ایک وکیل کا شفاقانہ قتل ہے، یہ انصاف کا قتل ہے کہ اب وکیلوں کی اگر ٹارگٹ کلنگ آپ نے شروع کر دی اور صرف اس وجہ سے کر دی کہ وہ آپ کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ عمران احمد نیازی صاحب کے خلاف جو قتل کا مقدمہ درج ہوگا مکمل تفتیش ہوگی۔ ان کی ٹارگٹ کلنگ کے ذمہ دار عمران احمد نیازی صاحب ہیں،
ایک وکیل کو اتنے بھونڈے طریقے سے اتنی صفاکی سے قتل کر دینا, شہید کر دینا. کوئٹہ میں وکیل کی ٹارگٹ کلنگ انصاف کا قتل ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں وکیل کے قتل کے مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی سے مکمل تفتیش ہوگی. وکیل کے ٹارگٹ کلنگ میں چیئرمین پی ٹی آئی ملوث ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو اس قتل کا حساب دینا ہوگا. وکیل کے قتل کی شفاف تحقیقات کی جائیں گی. وزیر خارجہ کا عراق کا سرکاری دورہ. بلاول بھٹو زرداری کی عراقی وزیر داخلہ عبدالامیر الشمری سے بغداد میں ملاقات. پاکستان اور عراق کے درمیان تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی. عراق کی اسلامی سپریم کونسل کے سربراہ حماد حمودی سے بھی ملاقات ہوئی. وزیر خارجہ کی بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر حاضری. بلاول بھٹو زرداری کے لیے شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار کی نئی جالی کو خصوصی طور پر کھولا گیا. مرتضی وہاب میئرشپ کے لیے اعتماد کرنے پر پارٹی کے مشکوک. نامزد میئر کراچی نے کہا الزام تراشی اور دھرنوں کے بجائے میثاق کراچی پر بات کرنے کی ضرورت ہے. مجھے میئر کراچی کا منصب ملا تو روابط کو مزید استوار کروں گا. تبلیغی کا نعرہ لگانے والوں نے 9 مئی کو گاڑیوں کو شاہراہ فیصل پر جلایا جو عوام اور حکومت سندھ کی ملکیت تھی. کے بننے کا مقصد ہی انوائرمنٹ پروٹیکشن, کنزرویشن اور ریہیبلیٹیشن تھا. فلڈ پروٹیکشن اور گراؤنڈ واٹر ریچارج کو لے کے بڑی اہمیت کا حامل ہے, جس کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں گے جو کہ ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کرنے کے بعد ریور راوی کے اندر شامل کریں گے. راوی کنارے نیا شہر روڈا اتھارٹی کا ماحولیاتی سروے مکمل. محمود بوٹی میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر 6 ماہ کا کام مکمل ہو جائے گا. دریائے راوی کی بحالی سے سیلابی صورتحال پر قابو پانے میں مدد ملے گی. ڈائریکٹر انوائرمنٹ کے مطابق شہر کے زیر زمین پانی کی سطح کو بھی اوپر لایا جا سکے گا. سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں 2024 تک کمی کا فیصلہ کر لیا. سعودی عرب کی وزارت توانائی نے بھی معاملے کی تصدیق کر دی. سعودی عرب خام تیل کی پیداوار میں اضافی رضاکارانہ کمی پر جولائی سے عمل درآمد شروع کر دے گا. تیل کی کمی پر عمل درآمد 2024 کے اختتام تک رہے گا. امریکہ کے شہر شکاگو میں بھارتی قونصل خانے کے سامنے احتجاج. بھارت میں سکھوں کے خلاف آپریشن کو 39 سال گزر گئے. واقعے کو طویل عرصہ گزر گیا مگر آج بھی سکھوں کو انصاف نہیں ملا. جون 1984 میں بھارت نے سکھوں کو بدترین مذہبی انتہا پسندی کا نشانہ بنایا تھا. پیرس کے کلے کورٹ پر جاری ٹینس سیزن کا دوسرا گرینڈ سلام. پری کوارٹر فائنل میں دفاعی چیمپئن ایگا کے خلاف کھیلتے ہوئے یوکرائن کی کھلاڑی انجری کا شکار. پہلے ہی سیٹ میں خسارے کے بعد وہ کھیل جاری نہ رکھ سکیں. برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کا مرکزی ٹرین اسٹیشن کیٹ واک میں تبدیل. ریلوے کی پرانی وردیوں سے تیار کردہ نئے کپڑوں کی نمائش کے لیے فیشن شو. ماڈلز نے طلبہ کے بنائے گئے خوبصورت اور مختلف ڈیزائن کے ملبوسات زیب تن کر رکھے تھے. پراسرار قوت نے دنیا کی آبادی کو ختم کرنا شروع کر دیا. فلم برڈ باکس بارسلونا کی جھلکیاں جاری. فلم آئندہ ماہ 14 جولائی کو نیٹ فلکس پر ریلیز ہوگی.